الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، عزیز اور پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر تقویٰ کا حکم دیا ہے. تقریباً 200 مقامات ہیں جہاں تقویٰ کا ذکر ہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے اور اللہ والے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ تقویٰ کہتے کس کو ہے؟ تقویٰ یہ تو عربی زبان کا لفظ ہے اور اردو میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے ڈرنا، بچنا، پرہیز کرنا. شریعت میں تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی بزرگی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا دل میں دھیان رہے اور اللہ تعالیٰ کی اس عظمت، بڑائی اور دھیان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، ان سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اس کا نام ہے تقویٰ. یہ دنیا
اور اس کی فضائیں بڑی گندگیوں سے بھری ہوئی، ہر طرف گناہوں کا ماحول اور بازار گرم ہے۔ باہر نکلتے ہیں تو نامحرم اجنبیات عورتوں کا سیلاب ہے۔ ایسے ماحول میں اپنی نگاہ کا بچانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، لیکن جس کے دل میں اللہ کا ڈر، اس کا خوف ہوگا تو وہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرے گا۔ جہاں جائیں لوگوں کی مجلسوں میں غیبتیں ہوتی ہے، برائیاں ہوتی ہے، لایعنی اور فضول باتیں ہوتی ہے، آدمی اس میں بیٹھتا ہے تو زبان کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تجارت اور بزنس کی کتنی لائنیں ہیں جس میں حرام طریقے سے کام کاج ہوتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ کسی بھی لائن میں ہم جائیں تو ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے۔ ان گناہوں سے بچنے کا نام یہ ہے تقویٰ، اس کا نام ہے پرہیزگاری۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے۔ انہوں نے حضرت کعب احبار، انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ ابی بن کعب یہ سید الانصار کہلاتے ہیں اور بڑے قاریوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اتنے اچھے قاری تھے، اتنا اچھا قرآن پڑھتے تھے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں تمہارے سامنے سورہ لم یکن الذین کفروا سناؤں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا کہ آپ ابی بن کعب کو اپنا قرآن سناؤ، سورہ لم یکن الذین کفروا یہ سناؤ۔ تو انہوں نے عرض کیا اسمانی اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے کہ آپ مجھے قرآن سنائیں، مجھے لم یکن کی سورت سنائیں، فخر کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لیا ہے۔ تو اس پر وہ رونے لگے۔ یہ رونا خوشی کا رونا، غمی کا نہیں، خوش ہو گئے کہ وہ اللہ نے میرا نام لیا۔ جب انسان خوشی کے آنسو بہاتا ہے نا، خوشی میں جو آنسو ہوتے ہیں وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور غمی کے آنسو جو ہوتے ہیں وہ گرم ہوتے ہیں۔ یہ تجربہ ہے۔ خوشی کے موقع پر جو آنسو نکلیں گے اس میں ٹھنڈک ہوگی، اور غمی کی وجہ سے جو آنسو نکلیں گے اس میں گرمی ہوگی، وہ گرم آنسو ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے، تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ امیر المومنین اسلکت طریقا ذا شوکۃ، کہ امیر المومنین آپ ایسے راستے پر کبھی چلے ہیں کہ جس کے دونوں طرف کانٹے دار درخت ہو، بیچ میں چھوٹا سا راستہ ہے، ادھر بھی کانٹے دار درخت، ادھر بھی کانٹے دار درخت، ایسے راستے پر چلے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی ہاں۔ تو کیسے چلتے ہو اس راستے پر؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شمرت واجتہدت، میں اپنے سارے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں اور بڑی کوشش کرتا ہوں کہ میرا کپڑا کانٹے میں الجھ نہ جائے۔ کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں اور بڑی کوشش کرتا ہوں اس بات کی کہ کانٹوں سے بچ جاؤں اور میرا کپڑا یہ کانٹوں کے اندر الجھ نہ پائے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا بس اسی کا نام تقویٰ ہے کہ آپ دنیا میں زندگی گزارے تو ہر طرف گناہوں کے کانٹے بچھے ہوئے،
ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے زندگی گزارے، چاہے زبان کا گناہ ہو، آنکھوں کا گناہ ہو، معاملات کا گناہ ہو، اخلاق کا گناہ ہو، ہر گناہ سے بچتے ہوئے زندگی گزارے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ ہمیں تقویٰ کا حکم دیا ہے۔ عام طور پر تقویٰ کے سلسلے میں دو قسم کی غلط فہمیاں ہمارے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، ایک غلط فہمی تو یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تقویٰ فقط چند عبادتوں کا نام ہے، بھائی نماز پڑھ لی، تلاوت کر لیا، روزے رکھ لیے، تسبیحات پڑھ لی، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ حالانکہ فقط یہ دو چار عبادتوں کا نام تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ کی اصل حقیقت یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نصیحتیں کی۔ ان میں سے آپ نے سب سے پہلی جو نصیحت کی وہ یہی کہی، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، تقویٰ اختیار کرو، تکن اعبد الناس، تو لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دیکھو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ عبادت گزار عابد انسان کون ہے؟ جو خوب نمازیں پڑھتا ہو، ذکر تسبیحات میں مشغول ہو، یہ عبادت گزار ہے۔ وہ بھی ہے عبادت، ہمارے عرف میں اس کو عابد کہتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں سب سے بڑا عابد وہ ہے جو اپنے آپ کو ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچائے۔ یہ بہت اہم ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی شخص نے پوچھا، رجل قلیل العمل قلیل الذنوب، ایک آدمی ہے جو اعمال کم کرتا ہے، یعنی فرض واجب وغیرہ تو برابر ادا کرتا ہے لیکن نفل عبادتیں کم کرتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ قلیل الذنوب، گناہ بھی نہیں کرتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ دوسرا آدمی ہے کثیر العمل کثیر الذنوب، ایک آدمی بہت اعمال کرتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، چاش بھی، اوابین بھی، تسبیحات بھی، ذکر بھی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ گناہ بھی بہت کرتا ہے، بد نگاہی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، پڑوسیوں کو ستاتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، بڑوں کی عزت نہیں کرتا ہے، یہ سارے گناہ ہیں۔ ایسے بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے، لیکن گناہ بھی بہت کر رہا ہے۔ تو آپ کے نزدیک دونوں میں کس کا درجہ بڑا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہوتے ہیں اور حبر الامت ان کا لقب ہے، امت کے عالم، انہوں نے کیا جواب دیا کہ سلامتی کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے، یعنی جو شخص اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اس کا درجہ بہت بڑا ہوا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے یہاں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں صحابہ کی نگاہوں میں بلند درجہ اور اونچا مقام و تقویٰ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو ایک غلط فہمی تو یہ ہے کہ تقویٰ چند عبادتوں کا نام ہے، یہ بات ذہن سے نکال دینی چاہیے۔ تقویٰ کی حقیقت ہے اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہوں سے بچانا۔ اور بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھی بڑے بڑے گناہوں سے تو ہم بچتے ہیں، چھوٹے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی ٹھیک ہے کہ نیکیوں سے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بعض دفعہ یہی چھوٹا گناہ انسان کی ہلاکت کا سبب ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ایمان کے خطرے میں پڑ جانے کا سبب ہوتا ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بد نگاہی یعنی نظر کا غلط استعمال، یہ تو صغیرہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا بھائی، کوئی شخص چھوٹی چنگاری کو چھوٹی سمجھ کر اپنے صندوق میں اور اپنے بیگ میں رکھتا ہے کہ چھوٹی سی چنگاری ہے؟
کہ چھوٹی سی چنگاری بھی ہوگی تو وہ بیگ کو جلا دے گی، ایسے یہ چھوٹا سا گناہ بھی جب اس پر آدمی جمے رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، تو یہی چھوٹا گناہ بڑے گناہ کا سبب ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے آدمی ہلاکت میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ہر چھوٹے بڑے گناہ کے چھوڑنے اور نہ کرنے کا نام ہے تقویٰ۔ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تقویٰ، پرہیزگاری، گناہوں سے بچنا یہ تو ہم عام مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں، یہ تو بڑے بڑے جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں نا ان کا کام ہے۔ متقی کون بنے؟ جو اللہ والا ہو، بہت بڑا بزرگ ہو، لوگوں میں اس کی مقبولیت ہو، وہ گناہوں سے بچے۔ ہم تو مسلمان ہیں نا، نماز پڑھ لیتے، روزہ رکھ لیتے، تلاوت کر لیتے، اتنا کافی ہے۔ یہ تقویٰ پرہیزگاری کی ہم کو کیا ضرورت ہے؟ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ ہمارے اوپر فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ بہت سے بچے مدرسے میں کے بھی اس میں طلبہ ہوں گے، تو کتابوں میں آتا ہے وہ امر کا صیغہ، جس لفظ کے اندر حکم دیتا ہے کوئی بڑا اپنے چھوٹے کو، تو وہ امر کا صیغہ جو ہوتا ہے اس کا حکم کیا ہوتا ہے کہ وہ ہم پر واجب ہو جائے۔ جیسے باپ اپنے بیٹے کو کہے کہ بھی فلاں کام کر تو بیٹے پر واجب ہو جاتا ہے۔ استاد اپنے شاگرد کو کہے کہ فلاں کام کر تو اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ہمیں دیکھو نماز کا حکم دیا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو نماز ہمارے اوپر فرض ہوگی۔ کسی مسلمان سے پوچھو کہ نماز کیوں پڑھتے ہو گے، کہ اللہ میاں نے حکم دیا اور نماز اس کے حکم کی وجہ سے ہم پر فرض ہو گئی۔ پھر روزہ کیوں رکھتے ہو، کہ روزے کا اللہ نے حکم دیا اور حکم دینے کی وجہ سے روزہ ہم پر فرض ہو گیا۔ زکوٰۃ کیوں دیتے ہو، کہ اللہ نے حکم دیا قرآن میں کہ زکوٰۃ دو، اس لیے زکوٰۃ دینے کا حکم ہمارے اوپر ادا کرنے کا حکم فرض ہو گیا۔ تو جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز اللہ کے حکم کی وجہ سے، روزہ اللہ کے حکم کی وجہ سے، اسی طریقے سے وہ حج اللہ کے حکم کی وجہ سے فرض ہو گیا، تو اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ تقوی کا بھی حکم دیا، پرہیزگاری کا بھی حکم دیا۔ جب اللہ نے تقوی کا حکم دیا تو وہ حکم کسی خاص بزرگ کو تو نہیں دیا کہ فلاں اللہ والے ہو وہی تقوی اختیار کرو، سب ایمان والوں کو حکم دیا۔ جیسے ہر ایمان والے پر نماز فرض ہے، ہر ایمان والے پر گناہ سے بچنا بھی فرض ہے، ہر ایمان والے پر تقوی فرض ہے۔ یاد رکھیں، تو یہ دونوں باتیں اپنے ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ تقوی فقط چند عبادتوں کا نام ہے، ایسا نہیں، اور یہ بات کہ تقوی چند بزرگوں اور اللہ والوں کا کام ہے، ہمارا کام ہے۔ تقوی ہر مومن پر فرض ہے، اور تقوی اصل نام ہے گناہوں سے اور نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانے کا۔ اب یہ کہ بھئی ہماری زندگی میں یہ ملکہ، ہماری زندگی میں یہ جذبہ کیسے پیدا ہو جائے کہ چاروں طرف گناہوں کا ماحول ہے اور ہم اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا سکے، ایسی اسپرٹ کیسے پیدا ہوگی، ایسا جذبہ، ایسی قوت کیسے پیدا ہوگی کہ گناہ کا موقع ہے، ہم کر سکتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، لیکن ہم اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ یہ طاقت، یہ قوت، یہ اسپرٹ کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علاج اور اس کا طریقہ ہمیں بتلایا ہے، وہ کونوا مع الصادقین، کہ تم اللہ والوں اور سچے اور تقوی پرہیزگاری والے لوگوں کی صحبت میں رہو۔ اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا ملنا جلنا، اپنی نشست و برخاست ایسے لوگوں کے ساتھ رکھو جو خود اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف ان کے دل میں۔ اور دیکھو بھائی، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ جو انسان جس کی صحبت میں رہتا ہے اس کا اثر آتا ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی شرابی کی صحبت میں رہتا ہے، شراب پینا شروع کر دیتا ہے۔ ایک آدمی کو سگریٹ اور بیڑی کی عادت نہیں ہوتی ہے، لیکن ایسے دوستوں سے رہتا ہے، چند سال میں وہ ایسا ہی بن جاتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا باولے بنے ہوئے، باولے سمجھتے ہیں؟ ارے ہمارے نوجوان بچوں میں کتنے باولے گھومتے ہیں، ادھر بال کٹے ہوئے، کہیں بیچ میں سے بال کٹے ہوئے، کہیں یہاں پینٹ پھٹی ہوئی، یہاں پینٹ پھٹی ہوئی، ایسے بیچارے باولے محتاج پاگلوں کی طرح گھومتے ہیں۔ اب ان کی صحبت میں جو اچھا لڑکا، اچھا بچہ رہتا ہے
اس کا لباس بھی صحیح تھا، بال بھی صحیح تھا، لیکن ایسے پاگلوں کے ساتھ چند دن رہتا وہ بھی پاگل بن جاتا ہے. 2-4-8 دن میں اس کے بھی کپڑے پھٹ جاتے ہیں. کوئی نئے ماحول میں جائے تو کوئی کہے گا غریب ہے، اس کو پین دے دو ایک ہاتھ، اس کے سر بھی بکھرے ہوئے، اس کو ذرا بال کٹوانے کے لیے کچھ پیسے دے دو کہ وہ بال صحیح کر لے. دیکھ رہے ہم کہ جیسا ماحول ہوتا ہے بچے ایسے بن جاتے ہیں. ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے بنے، صالح بنے، متقی بنے، تو ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ والوں کی صحبت میں رہیں. اللہ کے وہ بندے جو گناہوں سے بچتے ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، ان کی صحبت میں رہیں. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. یہ دیکھا ہوگا آپ نے چمیلی کا تیل جو ہوتا ہے نا، چمیلی کا تیل کیسے نکلتا ہے؟ شاید ہم لوگ یہ سمجھتے کہ چمیلی کے جو پھول ہوتے ہیں ان پھولوں کو نچوڑا جاتا ہوگا اور اس کا عرق نکالا جاتا ہوگا، اس سے چمیلی کا تیل بنتا ہے. یہی ذہن میں ہوتا ہے. ایسی بات نہیں. چمیلی کا تیل کیسے بنتا ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی تل ہوتی ہے نا، جس کو گجراتی میں تل بولتے ہیں، تل چھوٹی چھوٹی وہ، تو وہ اس کے چمیلی کے تیل بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چمیلی کے پھول پہلے زمین پر بچھائے جاتے ہیں، صاف ستھری زمین ہوتی ہے اس پر وہ پھول بچھائے جاتے ہیں. پھر یہ جو تل ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی، اس کے اوپر کے جو چھلکے ہوتے ہیں وہ نکال دیے جاتے ہیں، اس کی گھسائی کی جاتی ہے. پھر اس کی ایک تہ ان چمیلی کے پھولوں پر ڈالی جاتی ہے. اس کے بعد اور ایک تہ چمیلی کے پھولوں کی ہوتی ہے، پھر ایک تہ تل کی ہوتی ہے. ایسے تہ بیٹھے، نیچے چمیلی کے پھول، اس کے اوپر تل کی تہ، اس کے اوپر چمیلی کے پھول، پھر اس کے اوپر تل کی تہ. چند دن تک اس کو ساتھ رہنے دیا جاتا ہے. اس کے بعد ان پھولوں کو الگ کر دیتے ہیں اور وہ جو تل کے دانے ہوتے ہیں ان کو گھانی میں ڈالا جاتا ہے، مشین میں ڈالا جاتا ہے، اور جب وہ تیل نکلتا ہے تو وہ خوشبودار ہوتا ہے اور چمیلی کا تیل تیار ہو جاتا ہے. چمیلی کا تو تیل ہے ہی نہیں، وہ تو تل کا تیل ہے، لیکن چند دن پھولوں کی صحبت میں وہ تل کے دانے رہے تو دیکھو اس میں خوشبو پیدا ہو گئی. تو جب ان تل کے دانوں کے اندر پھول کی خوشبو اس کی صحبت کی وجہ سے چند دن کے ساتھ رہنے سے آ سکتی ہے، تو اللہ والوں کی صحبت میں رہنے سے ہمارے اندر تقویٰ آئے گا کہ ہمارے اندر نیکی کی قوت پیدا ہوگی یا نہیں، گناہوں سے بچنے کی قوت پیدا ہوگی یا نہیں. حضرت مولانا شاہ ابرار اللہ گھردوئی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہمارے، وہ فرماتے تھے کہ بھئی ایک ہے کلو میاں اور ایک ہے للو میاں. کلو میاں یعنی کوئلہ اور للو میاں یعنی آگ. فرماتے کہ کلو میاں جب للو میاں کی صحبت میں رہے، یعنی اس کوئلے کو آگ میں ڈال دیا گیا تو دیکھو گھنٹہ آدھے گھنٹے میں ہی وہ کوئلہ بھی للو بن جاتا ہے، وہ بھی لال ہو جاتا ہے. تو یہ صحبت کا اثر ہے. آج کل ہمارے نوجوان بچے عام طور پر ایسے لوگوں سے صحبت اختیار کرتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں، فاجر ہوتے ہیں، بلکہ اسکولوں کالجوں کے اندر یونیورسٹیوں کے اندر جو غیر مسلم بچے ہوتے ہیں ان سے ہماری دلی دوستی ہوتی ہے، اور جو دین سے بالکل بیزار ہوتے ہیں، دینی مزاج نہیں ہوتا ہے، ان سے ہمارا تعلق ہوتا ہے. اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بہت سے بچوں کے دلوں سے اللہ اور اس کے رسول کا خیال بھی نکل جاتا ہے. نعوذ باللہ وہ بچپن ہی سے ایمان کھو دیتے، تو تقویٰ کا آنا بہت دور کی بات ہے. وہ بچے جیسے گناہ کرتے انہیں گناہوں میں مبتلا ہو جاتے. اس لیے اگر ہم چاہتے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، تو ایسے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرے جو اللہ کو بھولے ہوئے، دین کو بھولے ہوئے، شریعت کو بھولے ہوئے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہماری نشست و برخاست اللہ والے نیک صالح لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایمان والو تم صادقین کے ساتھ رہو، وہ لوگ کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ان کی صحبت میں تم رہو. اب جب انسان تقویٰ اختیار کرتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں رہتا ہے، دیکھو اس کے کیسے اثرات ہوتے ہیں. ہمارے مدرسوں میں کتاب پڑھائی جاتی ہے گلستہ اور گوستہ.
شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی فارسی زبان میں ہے. تو انہوں نے گلستہ کے اندر ایک اپنا واقعہ لکھا. پہلے زمانے میں جیسے آج کل صابن ہوتی ہے نا سر اور بدن دھونے کے لیے، تو اس زمانے میں ایسی صابن اس طرح تیار نہیں ہوتی تھی، بلکہ پھولوں کے ساتھ مٹی کو چند دن رہنے دیا جاتا تھا. گیلی مٹی اور اس پر پھول ڈال دیتے تھے، تو چند دن تک اس میں رہنے سے وہ مٹی کے اندر بھی خوشبو پیدا ہو جاتی تھی، اور پھر اسی سے سر اور داڑھی کے بال وغیرہ دھوتے تھے اس مٹی کی ٹکیا سے. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حمام میں گیا غسل کرنے کے لیے، تو وہاں مجھے خوشبودار مٹی اپنے ایک دوست کے ہاتھ سے پہنچی. گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کہ تو مشکی یا عبیری، کہ از بوئے دل آویز تو مستم. کا ایک محبوب کے ہاتھ سے مجھے ایک خوشبودار مٹی پہنچی تاکہ میں اپنا سر بال داڑھی کے سر کے دھول. تو میں نے اس مٹی سے جب خوشبو سونگھی تو میں نے اس کو کہا کہ تو مشک ہے یا عنبر ہے؟ تو مشک ہے عنبر ہے کہ تیری اس خوشبو سے میں بالکل مست ہو چکا ہوں. اتنی عمدہ اور شاندار خوشبو تیرے اندر کہاں سے آئی؟ تو اس مٹی نے جواب دیا. ظاہر بات ہے مٹی کو زبان تو نہیں ہے، لیکن اس کا حال یہ بتلا رہا ہے کہ گویا مٹی یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ میں تو وہی مٹی ہوں جو پہلے تھی، لیکن چند دن میں پھول کی صحبت میں رہی، جمال ہم نشی درمن اثر کر. میں تو وہی مٹی ہوں جو پہلے تھی، لیکن پھول کے ساتھ چند دن میری صحبت رہی، میرا تعلق رہا، تو اس دوست کی دوستی نے میرے اندر اثر کر دیا. دیکھو یہ اثر ہوتا ہے صحبت کا، اور اس کا اثر جو ہے مرنے کے وقت بھی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہونے لگا، اس کو کلمہ پڑھا رہے تھے تو اس کی زبان پر کلمہ نہیں آتا. حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، ان سے کہا گیا کہ حضرت ذرا اس کے دل پر توجہ ڈالے، یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ تو حضرت نے اس کے دل پر توجہ ڈالی. توجہ ڈالنے سے ان کے دل پر یہ بات کھلی کہ یہ شخص غیر مسلموں سے دلی محبت رکھتا تھا، غیر مسلموں سے دلی تعلق اور دلی محبت رکھتا تھا. اس کی نحوست یہ ہے کہ آج اس کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا ہے. دیکھو وہاں تک اس کا اثر پہنچ جاتا ہے. تو میرے بچوں اور بزرگوں اور دوستوں، ہم اس بات کا تہیہ کریں کہ ہم اللہ والے اور بزرگوں کی صحبت کا اہتمام کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. مجھے خاص یہی کہا گیا کہ اس موضوع پر چند باتیں عرض کی جائے کہ ہم اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں. اور دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم اہل گجرات پر اتنی نعمتیں، اتنے احسانات ہیں کہ ہر قدم پر مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، مکاتب ہیں، علماء ہیں، اللہ والے ہیں. ہم محروم نہیں ہیں. ایسے ایسے علاقوں میں جانا ہوتا ہے کہ بڑی بڑی بستیاں ہیں. ایک جگہ پر جانا ہوا، ایک ضلع ہے، اس ضلع میں ہمارے ایک شاگرد کام کر رہے ہیں. تقریباً 80 مقامات، چھوٹے چھوٹے گاؤں، 80 دیہات دیکھے گئے. اس کا انہوں نے جائزہ لیا، دورہ کیا. 80 مقامات ایسے ہیں جہاں مسلمان ماشاءاللہ خوب آباد ہیں، لیکن وہاں کچھ جگہوں پر مسجدیں بھی ہیں، کچھ جگہوں پر نہیں ہیں. تو کسی مسجد میں امام نہیں ہے، کوئی حافظ نہیں ہے، کوئی عالم نہیں ہے. اللہ والے اور بڑے بزرگوں کی تو دور کی بات، اس مسجد میں نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، بچوں کو مکتب پڑھانے والا کوئی نہیں. اور آج اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہم کو دی ہے، تو ہم اپنے ان بزرگوں سے، علماء سے، اللہ والوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے. ہمارے شہر میں ہر مسجد میں ماشاءاللہ درس قرآن ہوتا ہے، درس حدیث ہوتا ہے، اصلاحی مجلس ہوتی ہے، جمعوں کے بیانات ہوتے ہیں، رات میں اصلاحی بیانات ہوتے ہیں. دیکھو کتنا مجمع ہوتا ہے. جمعوں میں دیکھو جب تک امام خطبہ نہیں شروع کرتا ہے لوگ پہنچتے نہیں، کوئی قدر ہی نہیں. اللہ نے یہاں جو نعمت دی اس کو ہم کو قدر نہیں.
تفسیر کا درس ہوتا ہے اس میں کتنے لوگ آتے ہیں، حدیث کا درس ہوتا ہے اس میں کتنے لوگ آتے ہیں. اس لیے ہم اس کا اہتمام کریں کہ اب آئندہ جب بھی ہمیں موقع ملے ہمارے اوقات کو فارغ کر کے اللہ والوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے ان کی مجلسوں میں جائے، وہ جو باتیں کہی جائے ان پر عمل کرے تو دیکھو ہماری زندگی میں کیسے انقلاب پیدا ہوتا ہے. تو ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے، اب جب ہماری زندگی میں اللہ والوں کی صحبت سے تقویٰ آئے گا تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں. دیکھو ایک فائدہ تو یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ تنگی اور پریشانیوں سے اس کو نجات عطا فرماتے ہیں. آج آپ لوگ تو بچے ہیں، ماں باپ بیچارے محنت کرتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں پہناتے ہیں، ہم کو احساس نہیں آج امت کتنی تکلیفوں میں، کیسی پریشانیاں، کیسی الجھنیں ہیں، کیسے حالات ہیں. اگر ہم بچپن ہی سے اور اس نوجوانی کی عمر سے اگر اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں پر، ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلوں میں، ہماری آبادی اور ملکوں میں جو پریشانیاں، تنگیاں، الجھنیں ہیں، تقویٰ کی برکت سے اللہ اس کو ختم کر دے گا. پہلا فائدہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. دوسری بات، روزی کے سلسلے میں ہر گھر کا انسان پریشان ہے. اکثر و بیشتر لوگ آتے ہیں دعاؤں کے لیے، کچھ پڑھنے کا بتاؤ، کچھ کاروبار نہیں چل رہا ہے، کچھ نوکری نہیں مل رہی ہے، کچھ برکت نہیں ہو رہی ہے. بھئی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا تو اللہ نے وعدہ کیا یرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ سے ڈرو گے تو اللہ اسی جگہ سے روزی پہنچائے گا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ کہاں سے روزی آئے. تیسرا فائدہ کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اللہ کے ساتھ ہونے کا مطلب اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، غیبی مدد ہے ہمارے ساتھ آئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں گے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. الا ان اولیاء اللہ، سن لو، خبردار ہو جاؤ، اللہ کے اولیاء نہ وہ کسی چیز کا غم رکھتے ہیں نہ کسی چیز کا خوف. گزرے ہوئے زمانے میں جو ہم پر حالات آئے یا جو ہم سے جو ہماری جو ہے نقصان ہوا، خسارہ ہوا، اس کا غم بھی نہیں ہوتا اللہ کے ولیوں کو، اور آئندہ کسی چیز کا ڈر اور خوف بھی نہیں ہوتا ہے. اب یہ اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو اللہ پر ایمان لاتے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. معلوم ہے کوئی بھی ولی اسی وقت تک ولی نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ تقوی اختیار نہ کرے. اور جب انسان متقی بنتا ہے تو اس کے دل و دماغ میں غم بھی نہیں ہوتا ہے، پر آئندہ کسی چیز کا خوف بھی نہیں ہوتا. کتنے فائدے اللہ نے بتلائے. روزی اللہ تعالیٰ بے حساب عطا فرماتا ہے، تنگی مشکلوں سے نجات کا راستہ تقویٰ سے ملتا ہے، اللہ کی مدد نصرت شامل حال ہوتی ہے، غم اور خوف سے اللہ نجات عطا فرماتا ہے. اس لیے ہم اس مجلس میں ہم یہ نوجوان بچے ابھی سے طے کریں کہ ہماری نوجوانی ایسی گزرے گی کہ اللہ کا کوئی حکم ہم نہیں چھوڑیں گے. نماز کا اہتمام جماعت کے ساتھ، پہلی تکبیر، سنتیں، اور اسی کے ساتھ ہم اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، یونیورسٹی جا رہے ہیں، جاب پر جا رہے ہیں، جہاں کہیں بھی ہم جائیں تو اپنی نگاہوں کی حفاظت، کسی نامحرم کی طرف، اسی طرح موبائلوں میں اور جو غلط مناظر آج دیکھنے کے ہم عادی ہو گئے، ان سے اپنی حفاظت، ان چیزوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ تو بہت سارے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. دوسری بات مجھے یہ کہی گئی تھی کہ ایک تو صحبت صالحین کی ترغیب دلائی جائے اور دوسرا اپنی وقت کی قدر دانی کی طرف توجہ دلائے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے، زندگی کہتے کس کو؟ یہ گزرتے ہوئے سال، دن، ہفتے، گھڑیاں، منٹ، سیکنڈ، یہ زندگی کے لمحات اور اوقات ہے، بہت قیمتی ہے. عرب لوگوں کے یہاں ایک، انگریزوں کے یہاں ایک مقولہ مشہور ہے، کیا؟ ٹائم از گولڈ. ٹائم، وقت جو ہے یہ سونا ہے. دنیا میں
جتنا سونا جس کنٹری کے پاس ہوتا ہے اتنا ہی وہ مالدار کہلاتا ہے. جس کے پاس جتنا سونا ہوگا اتنا وہ مالدار سمجھا جائے. وقت جو ہے یہ سونا ہے. اب کسی کے آدمی کے پاس سونا ہو وہ کسی بھی منڈی میں چلا جائے اور جو شاپنگ کرنا چاہے کر سکتا ہے کہ بڑے بڑے فلیٹ لینا ہو لے سکتا ہے, بڑی بڑی جو ہے پلین خریدنا چاہے خرید سکتا ہے, اور بڑی بڑی مارکیٹیں اپنے نام پر خرید لے, سونا ہی اتنا اس کے پاس. معلوم ہوا کہ اس وقت کے ذریعے انسان دنیا اور آخرت کی جتنی کمائی کرنا چاہے کر سکتا ہے. انگریز لوگ, یورپ کے لوگ اپنے ٹائم کی بڑی قدر کرتے ہیں اور اس وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں. تو دیکھو اس وقت کو دنیا کے پیچھے لگاتے ہیں تو دنیا کی ترقی ہوتی ہے. اگر اسی وقت کو ہم آخرت کے کاموں کے لیے خرچ کریں گے تو یہ وقت آخرت ہماری بنائے گا. اور اس سے بھی بڑھ کر کے جملہ مشہور ہے اہل عرب کے ہاں کہ الوقت والحیات, وقت وہ زندگی ہے. کیا مطلب؟ جو لوگ اس وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں اس وقت کے ذریعے وہ زندہ رہتے ہیں, اور جو وقت کو برباد کرتے ہیں, موبائلوں میں وقت پاس کر رہے ہیں, کرکٹ کے میچوں میں وقت پاس کر رہے ہیں, ادھر ادھر گھومنے پھرنے, چوپاٹیوں پر, پلوں پر, چوراہوں پر بیٹھ کر گپ شپ ہانک رہے ہیں, یہ زندہ دل نہیں, یہ مردہ دل ہے. ان کے دلوں میں زندگی نہیں ہے. صحیح استعمال اگر وقت کا ہوگا وہ انسان زندہ ہے. وقت کو برباد کرنے والا گویا زندہ نہیں, چلتا پھرتا مردہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ مختصر سی زندگی ہمیں دی ہے تاکہ اس وقت کا ہم صحیح استعمال کریں اور آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کریں. کتنی قدر کرتے تھے ہمارے اکابرین اپنے اس وقت کی, آپ اندازہ نہیں لگا سکتے, بلکہ ہم کو تو یقین بھی آئے گا. حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے. ہم لوگ جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں کتنا وقت کھانے میں خرچ کرتے ہیں, خاص طور پر کئی قسم کے کھانے ہوتے ہیں تو ایک وقت کے کھانے میں گھنٹہ گھنٹہ 2-2 گھنٹے نکال دیتے ہیں. ان بزرگوں کو, اللہ والوں کو سیدھا سادہ کھانا میسر ہوتا تھا تو وہ سالن اور روٹی کھاتے تھے. انہوں نے سوچا کہ یہ سالن روٹی کھانے میں, روٹی چونکہ ذرا سخت ہوتی ہے تو اس کو چبانے میں دیر لگتی ہے. انہوں نے سوچا یہ چبانے میں اتنی دیر لگتی ہے, میرا وقت ضائع ہوتا ہے, برباد ہوتا ہے, ایسا کیوں نہ کرے کہ اس روٹی کو پانی میں بھگو دیا جائے اور بھیگی ہوئی روٹی جلدی جلدی کھا لی جائے تاکہ میرا وقت بچ جائے. تو انہوں نے 40-50 سال اسی طرح روٹی کھائی کہ کھانے کا وقت ہوتا تو روٹی ڈال دیتے تھے, وہ بھیگ جاتی تو کھا لیتے تھے, پیٹ بھر جاتا تھا. کسی نے پوچھا حضرت آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں چبا کر جب روٹی کھاتا ہوں اس میں میرا اتنا ٹائم پاس ہوتا ہے کہ بھیگی ہوئی روٹی کھانے میں وہ وقت بچتا ہے تو میں قرآن کی 50 آیتیں پڑھ لیتا ہوں. اس لیے میں اپنا 50 آیتوں کے لیے وقت بچانے کے لیے میں اس طریقے سے کھا لیتا ہوں. ہم لوگ تو ایک وقت بھی ہمارے برتن میں تھوڑا سا پانی ہوتا ہے نا, اور اس میں روٹی رکھ دی ہوتی ہے تو تھوڑی بھیگ جاتی ہے تو وہ بھی کھانے کو تیار نہیں, وہ نہیں کھاتے. اور وہ حضرات اپنا وقت بچانے کے لیے جان بوجھ کر ایسی بھیگی ہوئی روٹی کھاتے تھے. کیسا ان لوگوں نے اپنے وقت کی قدر کی. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں اپنی زندگی کا پورا نظام الاوقات بنا ہوا تھا, ہر چیز وقت پر. ان کے یہاں مجلس ہوتی تھی, اس کا وقت الگ, کتابیں لکھتے تھے اس کا وقت الگ, فتویٰ لکھتے تھے اس کا وقت الگ, ذکر کا وقت الگ. فرماتے ہیں کہ 10 سال اور 20 سال پہلے کوئی شخص حضرت کے ہاں گیا ہو, اس نے دیکھا کہ 10 بجے حضرت یہ کام کر رہے ہیں اس وقت. 10 سال کے بعد وہ آئے گا تو وہ دیکھے گا کہ اسی کام میں مشغول ہے. ہمارا تو کوئی ٹائم ٹیبل ہے ہی نہیں, ہم اسکول جاتے, مدرسے جاتے, بس وہ ایک نظام بنا ہوا ہے. اس کے بعد جو اوقات ہمارے خالی وہ گھومنے میں, پھرنے میں, موبائلوں میں, دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر رکھڑنے میں وقت ہم ضائع کر دیتے. اور ان اللہ والوں نے اپنے وقت کی ایسی قدر کی. اسی وجہ سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہماری ہی طرح انسان تھے, ان کی بھی وہی ضرورتیں تھیں جو ہماری تھیں. ان کی بھی زندگی اتنی ہوئی جتنی ایک عام انسان کی 70-75 سال کی عمر ہوتی ہے, لیکن اتنی ہی عمر میں انہوں نے 1000 کتابیں لکھی. کتنی کتابیں؟ 1000. یہ وقت کی پابندی اور وقت کی قدر کرنے کی وجہ سے. اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے. ہمارے بزرگ حضرت قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ جو بارہا تشریف لائے یہاں,
ایک دفعہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو ایک ساتھ میں شخص بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا حضرت دیکھیے کتنا حسین منظر معلوم ہوتا ہے. ٹرین میں جاتے جاتے کبھی ہرے بھرے درخت اور اچھی پہاڑی آتی ہے. کہا دیکھو حضرت کتنا اچھا منظر نظر آ رہا ہے. تو حضرت بہت ناراض ہوئے. کیا تم یہ اچھے منظر دیکھنے کے لیے پیدا ہوئے ہو؟ سیدھے سیدھے کا قرآن پڑھو، تسبیح پڑھو. یہ وقت ہمارا قرآن اور تسبیح میں گزرنا چاہیے. ان کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ ہمارا جو وقت بچ رہا ہے وہ ادھر ادھر دیکھنے میں ہم گزاریں. اس لیے ایک حدیث ہے، امام ابو داؤد بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے ابو داؤد شریف کے اندر 4800 حدیثیں جمع کی. 4800. اس میں سے ویسے تو ان کو کتنی 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں. 5 لاکھ حدیثوں میں سے 4800 حدیثیں اپنی کتاب میں جمع کی انہوں نے. پھر ان 4800 حدیثوں میں سے 4 حدیثوں کو انہوں نے چن لیا، منتخب کر لیا، اور فرمایا کہ 4 حدیثوں پر کوئی عمل کرے گا تو گویا دین پر عمل کرنے کے لیے کافی ہے. پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، ہر عمل میں نیت درست کر لو. دوسری حدیث ہے الحرام بین والحلال بین، حرام بھی اللہ نے صاف صاف واضح کر دیا، حرام بھی واضح کر دیا، تو حرام سے بچو اور حلال کو اپنا سکتے ہو، اور درمیان میں جو شک شبہ والی چیزیں اس کو چھوڑ دو، اس کو مت کرو. تیسری حدیث ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول باتوں کو چھوڑ دے، فضول کاموں کو چھوڑ دے. اب دیکھیے یہ تیسری حدیث کہ اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے فضول بات نہ نکالے، اپنی زندگی میں فضول کام نہ کرے، اپنی زندگی میں فضول وقت کو ضائع نہ کرے، وہ ہے اچھا مسلمان. مطلب ہے کہ اپنے وقت کا ایسا استعمال کرے کہ اس سے یا تو دنیا کا کچھ نہ کچھ فائدہ ملنا چاہیے یا آخرت کا فائدہ ملنا چاہیے. ایسا کام، ایسی بات، ایسا عمل جس سے نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا، اس کو لا یعنی فضول کہیں گے. یہ تیسری حدیث. اور چوتھی حدیث کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے لیے، اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یعنی دل میں حسد کینہ نہ ہو. جب ہم اپنے لیے ہر بھلائی اور اچھائی کو پسند کرتے ہو تو اپنے کسی بھائی کو اچھی نعمت اللہ دے رہا ہے، اچھی حالت اس کی ہے، اچھا مرتبہ مل رہا ہے، مال و دولت مل رہا ہے، تو ہم بھی خوش ہو کے بھی بہت اچھی بات ہے، اللہ نے اس کو دیا، ہم کو بھی دے اللہ تعالیٰ. اس کو دیکھ کر کے کڑنا، جلنا، حسد کرنا، یہ ایمان، کامل ایمان والے کی یہ جو ہے نشانی نہیں ہے، معلوم ہے اس کا ایمان ناقص. تو عرض کرنے کا منشا ہے کہ 2 باتیں آج کی اس مجلس میں ہمیں سنی ہیں، اور سن کر کے اس پر عمل کا اہتمام ہمیں کرنا ہے کہ آئندہ جو بھی ہمارے اوقات ہیں ہفتے بھر میں، اور ہمارے بزرگوں کے جو مجالس ہوتی ہے ان کے پاس ہم جائیں، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے ان کا درس سنیں، اور ایسے بھی دوسرے اوقات میں بھی جن سے آپ کو تعلق ہو ان کے پاس جا جا کے اپنی کمزوریوں کا ذکر کریں کہ مجھے فلاں گناہ کی عادت ہے، فلاں عبادت مجھ سے ہوتی نہیں، میں کیسے کروں، کیا کروں، ان سے اپنی اصلاح کرائے. اور دوسری بات اپنے وقت کو ضائع نہ کرے. خاص طور پر یہ موبائلوں کی جو نحوست پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، اور اس کی وجہ سے مسلم معاشرہ تو بالکل تباہ ہو گیا ہے. دینی تعلیم کا بھی نقصان اور دنیاوی تعلیم کا بھی نقصان، دین دنیا دونوں کا نقصان اور خسارہ اس موبائل سے ہوتا ہے. اس لیے ان فضول باتوں کو ہم چھوڑ دیں. یہ 2 باتیں ہیں، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کا اہتمام کرے اور اپنے اوقات کی قدر کرے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات کے کھانے کا وقت بالکل قریب ہے. حضرت مولانا ابرار اللہ خردوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیخ بطن کا درجہ شیخ باطن سے بڑا ہوا ہے. شیخ بطن نے پیٹ کا درجہ بڑے شیخ سے بڑا ہوا ہے. پہلے پیٹ میں کچھ جائے گا تو شیخ کی باتوں کا اثر ہوگا. اس لیے میں کوئی بات لمبی کرنا نہیں چاہتا ہوں، اسی پر بات ختم کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ الہ العالمین، یہ جو مجالس ہو رہی ہے بے حد اس کو قبول فرما، اس کے ذریعے سے اللہ ہم سب کی، بچوں کی، بڑوں کی اللہ اصلاح فرما، ہمارے دلوں میں اپنی معرفت محبت اے اللہ عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنی آنکھ سے آباد فرما، ہمارے گھروں میں، معاشرے میں، محلوں میں، گلیوں میں، گاؤں میں، شہروں میں، بستیوں میں، ملک میں، ہر جگہ دین کی فضاؤں کو قائم فرما۔ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے انوار سے ہماری زندگیوں کو منور فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔